جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں، یہ سب سے بہترین مسلمان۔ راستوں کے اندر اگر کانٹے اور ہڈی اور پتھر اور تکلیف دہ چیز پڑی ہے، حدیث میں آتا ہے وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكِ وَالْحَجَرِ وَالْعَظْمِ لَكَ صَدَقَةٌ، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی ہڈی، کوئی تکلیف دینے والی چیز، اس کو اگر راستے سے ہٹا دو گے نا تو تمہارے لیے بہت بڑا صدقہ بن جائے۔ چیزائے کے راستے بند کرنا سید المرسلین کا فرمان ہے، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو مسلمانوں کو ان کے رستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پر ان کی لعنت واجب ہوگی۔ سنن نبی داؤد کو اٹھائیے، صحابی کہتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، کیا ہوا؟ فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا، راستے بند کر دیے۔ جہاد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان ہے جہاد، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ فإنه باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس سے غم دور ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کافروں سے جہاد کرتے ہیں، مسلمانوں سے مسلمان جہاد نہیں کرتا، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، فرمایا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ، جس نے راستہ بند کیا، جس نے بیٹھنے کی جگہ کو تنگ کیا، اس کا جہاد نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ تعلیمات ہیں مسلمانوں کو، جہاد کے میدان میں بھی راستے بند نہ کرو، مسلمان جو ہیں ان کی جگہوں کو تنگ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتن، ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، اللہ کے رسول نے فتنوں کا تذکرہ کیا، فاکثر ذکرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کہا قیامت کے نزدیک بڑے فتنے آئیں گے۔ پھر فرمایا فتنۃ الاحلاس، یہ احلاس کا فتنہ بہت آ جائے گا قیامت کے نزدیک۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ فتنۃ الاحلاس کیا ہے؟ قال حرب وحرب، افراتفری، اشتعال انگیزی اور لڑائی بڑائی خون ریزی، یہ قیامت کے نزدیک عام ہو جائے گی، تم اس سے بچ کے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان خوش نصیبوں کے لیے جو برائی کو دور کرتے ہیں، فرمایا من اخرج شیئا من طرق المسلمین یؤذیہم، جو مسلمانوں کے راستے میں کسی ایسی چیز کو دور کرتا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے، کتب اللہ لہ بہ حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک ایسی نیکی لکھیں گے، ادخلہ اللہ بہا فی الجنہ، اس نیکی کے بدلے ہی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ لہ وفی روایت اخرى فغفر لہ وفی روایت ثالثہ فأدخل الجنہ، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا،
اسے صرف کانٹے نظر آئے، وہ رکا، کانٹے اٹھائے، راستہ صاف کر دیا تاکہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے قدردانی کی، پہلا انعام زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، دوسرا انعام اسی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک جنت میں خوشی سے اچھل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا اور اتنا خوش ہے؟ جواب ملا بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق کان تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، لوگ بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے گزرتے وقت، اس نے کلہاڑا پکڑا، آ کے اچھل کے کاٹنے لگ گیا، ادھر درخت کٹ گیا، رستہ صاف ہو گیا، اللہ نے اسی طرح اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے 3 گزارشیں اپنے بھائی کی ذہن میں اتار کے جائیے۔ پہلی گزارش، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی سوچ اپنے دل میں نہ لائیے۔ جو مسلمان ہے اس کی عزت و احترام کریں۔ دوسری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں تکلیف کو دور کرنے کی مثبت کوشش کیا کرے، آگہی دیں لوگوں کو، وہ آشنا ہوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اور تیسری گزارش، دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ کو ایسا صالح مومن بنائے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور معاشرے میں امن کا بہترین پیغام دینے والا اور امن کو پیدا کرنے والا ہو، اور ہر قسم کے فتنے سے بچنے والا ہو، اور فتنے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچانے والا ہو۔ اللہ عز و جلال ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ عز و جلال وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی شر انگیزی اور فساد کو ختم فرمائے اور اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ عز و جلال مومنوں کے ایمان اور جان اور مال اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح اے اللہ تیرے گھر میں یہ بیٹھے ہیں، مولا کریم ان کو جنت میں بھی جمع فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ جس طرح یہ یہاں جمع ہیں اپنے محبوب کے ساتھ بھی انہیں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔